بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو سونا بنانے کا شوق پیدا ہوا تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ وہ وزیر، میں سونا بنانا کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو کوئی ایسا شخص لے آ جو مجھے سونا بنانے کا علم سکھا دے۔ وزیر نے اپنے کرندے اور اپنے سپاہی ایسے شخص کی تلاش میں دوڑائے، بھیجے۔ کچھ عرصے بعد اس سے معلوم ہوا کہ ایک شخص جو مشقی کا کام کرتا ہے، دریا سے مشق بھر کر لاتا ہے پانی کی اور گھروں میں تقسیم کرتا ہے، اور جو اس کی مزدوری ملتی ہے اس سے وہ گزارا کرتا ہے، وہ سونا بنانے کا علم جانتا ہے۔ تو وزیر کے جو سپاہی تھے، کارندے تھے، اس کو پکڑ کے لے آئے اور وزیر نے اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ کے سامنے جب وہ پیش ہوا تو بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور وزیر اس نے بھیج کر اپنے سامنے کھڑا کیا تو وہ بوڑھا تھا، اس بوڑھے ماشکی نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا، وہ بڈھے مجھے سونا بنانے کا علم سکھا دے۔ تو اس ماشکی نے کہا، حضور بادشاہ سلامت، اگر میں سونا بنانے کا علم جانتا تو میری یہ حالت ہوتی، میں دریا سے مشق بھر کر لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرتا ہوں، روکھی سوکھی روٹی ملتی ہے وہ کھا کے گزارا کرتا ہوں، میں تو سونا بنانے کا علم نہیں جانتا۔ بادشاہ نے اس کو واپس کر دیا اور وزیر کو بلایا، وہ جھوٹے دغا باز، تو نے غلط آدمی میرے پاس بھیجا، میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو وزیر نے عرض کی، حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، کہو۔ تو اس نے عرض کی، حضور یہ واقعہ سونا بنانے کا علم جانتا ہے۔ بادشاہ کو اس نے یقین دلا دیا، بادشاہ کو یقین ہو گیا، تو وزیر کو اس نے جانے دیا، اور کچھ عرصے بعد جو ہے اس نے اس ماشی کے پاس جانے کے لیے ایک بہروپ بھرا، کچھ دنوں کھانا نہیں کھایا، اپنے بال بڑھا لیے، داڑھی کے بال بڑھا لیے، سر کے بال بڑھا لیے، اور جو ہے نہانا ختم کر دیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، اور جس دریا پہ ماشکی پانی بھرتا تھا وہاں پہ تھوڑا اس سے اوپر جا کے اس نے اس ماشکی کو دکھایا جیسے کہ وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ وہ دریا میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے۔ ماشکی نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو بھاگ کر اسے پیچھے سے کمر سے پکڑا اور کہا، وہ میرے بیٹے، وہ اپنی جان کے کیوں دشمن بنے ہوئی ہو؟ تو اس نے کہا، بابا مجھے مرنے دو، نہ میرے پاس کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ میری ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہیں، نہ بہن ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، اس زندگی سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ یہ بادشاہ جو بہروپیہ بنا تھا، اس نے بہروپ بنایا ہوا تھا، اس کی ان باتوں پہ اس کو ترس آ گیا ماشکی کو، اور اس نے کہا کہ میرا بھی کوئی نہیں ہے، میں دریا سے مشق بھر کر لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرتا ہوں، اور جو روکی سوکھی ملتی ہے وہ کھا لیتا ہوں، تو بھی میرے ساتھ آ جا، دونوں مل کے جو ہے یہ کام کریں گے، اور جو ملے گا وہ جو بادشاہ بہروپ بنایا ہوا تھا اس کے ساتھ چلا گیا، اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ لوگوں کے گھروں میں صبح کے وقت جو ہے پانی کی مشق بھرتے، اور جو ہے اور شام کو بھرتے، اور جو روکی سوکھی بچا ہوا کھانا لوگ دیتے وہ کھا کے سو جاتے، اور سونے سے پہلے بادشاہ جو بہروپیہ بنا ہوا تھا، جس نے اپنا بہروپ بنایا ہوا تھا، اس بوڑھے کی چاپی کرتا، اس کی ٹانگیں دباتا، اور جو ہے اس کی خدمت کرتا، اور اس طرح جو ہے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن وہ ماشکی بوڑھا جو ہے اس کی خدمت سے خوش ہو کر کہنے لگا کہ بیٹا میں تمہیں سونا بنانے کا علم سکھاتا ہوں۔ بادشاہ کو ایک گندی سی گالی دی اور کہا وہ سونا بنانے کا علم سیکھنا چاہتا تھا،
تو میں تمہیں سونا بنانے کا علم سکھاتا ہوں۔ تو اس بادشاہ جو بہروپیہ جس بہروپ بنایا ہوا تھا، اس نے کہا بابا جی میں سونا بنانے کے علم سیکھ کر کیا کروں گا، بس میں آپ کی خدمت کرتا ہوں اور جو روکھی سوکھی ملتی ہے کھا لیتا ہوں، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو وہ ماشی خاموش ہو گیا، اور پھر ان کا یہی جو ہے شروع ہو گیا، مشق بھرتے، لوگوں کے گھروں میں دیتے، اور جو روکھی سوکھی ملتی وہ جو ہے کھا لیتے۔ کرتے کرتے ایک دن جو ہے ماشکی بیمار پڑ گیا، اور جو ہے بیمار ایسا ہوا کہ وہ جو ہے اس نے کہا، ایک دن اس کو بلایا، جس کو بیٹا بنا ہوا تھا بادشاہ، جس نے بہروپ بنایا ہوا تھا، کہ بیٹا میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے سونا بنانے کا علم سکھا دوں، کیونکہ میرے زندگی میں اب بیمار ہو گیا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تو سیکھ لے مجھ سے۔ تو وہ جو بہروپیہ بادشاہ جو بہروپ بنایا ہوا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بابا، اور وہ جنگل میں چلے گئے، اور وہ جو جڑی بوٹیاں وغیرہ جو بھی طریقہ کار تھا وہاں سے اس نے اس بادشاہ کو سکھایا، اور جو ہے اس کو بتایا اس طرح ہوتا ہے، اس طرح جو ہے وہ پھر واپس آ گئے، رات کو سوئے، اور صبح جب اٹھے اور اس نے آواز دی ماشکی نے، او بیٹا او بیٹا۔ بیٹا کہاں تھا؟ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس نے وہ مقصد حاصل کر لیا، اور وہ چلا گیا۔ اب پھر جو ہے بادشاہ اپنی محل میں پہنچ گیا، اور جو ہے اس نے نہایا دھویا، اور اپنا لباس فاخرہ پہنا بادشاہی کا، اور تخت پر بیٹھا، اور وزیر کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو بلا کے لے آؤ۔ جب بوڑھا بادشاہ تخت پہ بیٹھا، اور بوڑھا جب وہ سامنے آیا تو اس نے ویسے ہی سر جھکایا ہوا تھا، تو بادشاہ نے کہا او بوڑھے، مجھے سونا بنانے کا علم سکھا دو۔ تو بوڑھے نے ویسے ہی جواب دیا سر جھکائے کہ بادشاہ سلامت، مجھے سونا بنانے کا علم کہاں آتا ہے، میں تو روکھی سوکھی جو ہے ملتی ہے مشق کرتا ہوں۔ تو اس وقت بادشاہ نے اس کو کہا او بوڑھے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ جب وہ اس ماشکی نے سر اٹھایا اور بادشاہ کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں، تو وہ پہچان گیا۔ اس وقت بڈھے نے کچھ الفاظ کہے، یہ الفاظ نوٹ کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا او بادشاہ سن، سونا بنانے کا علم تخت پر بیٹھے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے پانی کی مشق بھرنی پڑتی ہے، اس کے لیے روکھی سوکھی روٹی کھانی پڑتی ہے، اس کے لیے رات کو چاپی کرنی پڑتی ہے، پھر سونا بنانے کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ قصہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آگے جو میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان جو ہے وہ گھر میں بیٹھے پیدا نہیں ہوتا۔ دل کے اندر ایمان اور دین جو ہے وہ کارخانوں میں کام کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، وہ دکانوں میں تجارت کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے دین پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر دین اور ایمان سیکھنے کے لیے ایسے ماحول میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے جان مال وقت لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اصل جو ہے وہ دین ہی ہے، اصل ایمان ہی ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے، جیسے جو ہے اس نے اس سونے بنانے کے علم کو سیکھنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو وہ بوڑھا چاہتا تھا۔ اس طرح اللہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے دین پر عمل کر کے اس کے پاس آئیں، ایمان کو سیکھیں۔ ایمان دل میں ہوگا تو دین پر چلنا آسان ہوگا۔ یہ سیکھ کر اور دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر کے ہم اللہ کے پاس جائیں اور سرخرو ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔